کہ کیا تعویذات جائز ہیں یا ناجائز ہیں، تعویذات کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور شریعت میں کیا تعویذات جائز ہیں؟ تعویذ جو گلے میں ڈالا جاتا ہے وہ اثرات، اجنہ، سفلی، جادو وغیرہ اس سے حفاظت کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ شریعت نے ان تعویذات کو ناجائز قرار دیا جس میں شرکیہ کلمات ہوں۔ ابھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ منع کیا، تو وہ اپنی جگہ درست ہے، سارے تعویذات حرام ہیں، سارے ناجائز ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود تعویذ لکھوایا، سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے تعویذ لکھوایا، اور یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ اچھا، بخاری شریف میں موجود ہے؟ جی ہاں۔ ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم کروں گا۔ اچھا، کہ لیکن تم ہمیں کچھ دو، اگر تم ہمیں کچھ دو گے تو ہم دم کریں گے۔ تو یہ سلسلہ اشرفیہ کے جو مشائخ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، وہ عملیات میں اتنے مشہور کیوں ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈسکشن ود نورین میں آپ کو خوش آمدید۔ آج اس سلسلے کا ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور اس پہلے پروگرام میں ہم نے بہت ہی عظیم شخصیت کو اپنے ساتھ مدعو کیا ہے، اور ایک اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ کیا تعویذات جائز ہیں یا ناجائز۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی عظیم علمی روحانی شخصیت، ہمارے راہبر، ہمارے رہنما، ہمارے پیر و مرشد حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آج یہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا، اس ڈسکشن کا پہلا پروگرام ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے سوچا ہے کہ آپ سے تعویذات کے متعلق جو لوگوں کے سوالات ہیں کہ کیا تعویذات جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مدینہ منورہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اس متعلق ہم آپ سے آج سوالات کریں گے۔ صحیح۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بتائیے کہ تعویذات کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور شریعت میں کیا تعویذات جائز ہیں، اور کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعویذات تو حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تعویذ جو ہے وہ اوز سے مشتق ہے، اور اس کے معنی پناہ لینا۔ امام راغب اصفہانی نے بھی اس کے معنی لکھے کہ چمٹ جانا، حفاظت کرنا، پناہ لینا، پناہ میں آ جانا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ تعویذ جو گلے میں ڈالا جاتا ہے وہ اثرات، اجنہ، سفلی، جادو وغیرہ اس سے حفاظت کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب جہاں تک یہ اس سوال کا تعلق ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت نے ان تعویذات کو ناجائز قرار دیا جس میں شرکیہ کلمات ہوں۔ اچھا اچھا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ سیپیاں، کوڑیاں اور اس قسم کے اور ایسی چیزیں جس میں شرکی الفاظ لکھے ہوئے تھے، وہ گلے میں ڈالتے تھے۔ اچھا اچھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان تعویذات سے، ان چیزوں سے منع کیا کہ جن میں شرکیہ کلمات ہوں، شیطانی الفاظ ہوں، اس قسم کے منتر ہوں، اس کی بے شک ممانعت ہے۔ صحیح۔ ابھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ منع کیا، تو وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن مطلقاً یہ کہنا کہ سارے تعویذات حرام ہیں، سارے ناجائز ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے سب سے منع کیا، یہ غلط ہے۔ اچھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود تعویذ لکھوایا۔ اب یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں اس کو بیان کیا ہے کہ سرکار کے ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جن تنگ کرتے تھے۔ اچھا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، سرکار یہ جن مجھے تنگ کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا اور ایک تحریر لکھوائی۔ اچھا۔ گویا وہ ایک خط تھا جنوں کے نام۔ اچھا۔ اور عربی میں وہ خط ہے، کافی لمبی عبارت ہے۔ سرکار نے لکھوا کر ان کو دیا، کہا یہ اپنے پاس رکھ لو۔ صحیح۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط یا وہ تعویذ، آپ اس کو کہیں، جو بھی آپ کہیں، اپنے پاس رکھا۔ فرمایا اس کے بعد سے مجھے کبھی بھی کسی جن نے تنگ نہیں۔ اچھا، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں نا، یہ ایک ثبوت ہمیں ملا تعویذات کا
صحیح سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعویذ لکھوایا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، صحیح اور اس کے ذریعے ان کی حفاظت بھی ہوئی، جنہوں نے ان کو تنگ کرنا بھی چھوڑ دیا، اور یہاں تک ہے کہ انہوں نے جنوں کی چیخوں کی آواز کو بھی سنا، اللہ، اور یہ روایت بات؟ بخاری میں موجود ہے۔ اچھا بخاری شریف میں موجود ہے؟ جی ہاں، سبحان تو اللہ، اب آپ دیکھیں نا، اس سے یہ ثبوت، اب آپ یہ کہیں مطلقاً سب حرام ہے تو غلط ہے۔ صحیح تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جن تعویذات میں شرکیہ الفاظ ہوں، شیطانی عبارات ہوں، شیطانوں کے نام ہوں، وہ بالکل ناجائز ہے۔ اچھا اور جس طرح سرکار نے اس میں لکھوایا، اور اسی طرح علماء نے اور ہمارے ائمہ نے یہ لکھا کہ جن تعویذات میں قرآنی آیات ہوں، صحیح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، ذکر مبارک ہو، مقربین کے نام ہوں، ہم، وہ بالکل جائز، اچھا وہ آپ گلے میں ڈال سکتے ہیں، اس سے حفاظت بھی ہوگی، اجنہ سے بھی حفاظت ہے، اثرات سے بھی، اور سفلی جادو وغیرہ ان سب سے حفاظت۔ اچھا 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 صحیح صحیح۔ اچھا آپ جو تعویذات دیتے ہیں تو وہ تعویذات میں وہ آیات قرآنی کے عدد ہوتے ہیں، کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ دیکھیے پوری آیت لکھنا تو مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پوری آیت لکھیں اس میں ایک ٹائم بھی لگتا ہے، صحیح اور ہر ایک کو پوری آیات لکھ کر دینا، پھر وہ آیت اگر کہیں اس کے ہاتھ سے گر جائے تو بیعت بھی۔ تو بزرگان دین نے ایک طریقہ نکالا کہ ان آیات کے اعداد نکال لی، صحیح اور وہ عدد جو ہے نا وہ ایک کھانے کی صورت میں، یعنی ایک پورا علم ہے، یہ صحیح علم الاعداد جسے کہتے ہیں، تو وہ اس میں لکھا گیا ایک ترتیب کے ساتھ، اس کے لکھنے کی بھی ترتیب ہے باقاعدہ، اچھا جی ہاں، صحیح اس ترتیب کے ساتھ لکھا اور پھر اس کو دیا تو اس سے فائدہ ہوا۔ سبحان اللہ، اب اس کو گلے میں ڈال لیں، اس کو بازو پہ باندھ لیں، اس سے فائدہ ہے، اچھا اور اس کی اجازت بالکل علماء نے اور ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ گلے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے تعویذ، اور بازو پر بھی باندھا جا سکتا ہے۔ صحیح اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچے ان کے جو کم سن تھے، ڈرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کلمات ان کو سکھائے، صحیح تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے جو بالغ بچے تھے سمجھدار، ان کو تو یاد کرا دیے۔ صحیح سرکار نے فرمایا یہ کلمات پڑھ لو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، نیند بھی آرام سے آ جائے گی، دیگر چیزیں۔ اب جو کم سن بچے تھے ان کے لیے کیا کریں، وہ کلمات یاد نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہی کلمات کو لکھ کر ایک تعویذ کی صورت میں بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا۔ اچھا صحیح صحیح تو بڑے جو تھے وہ پڑھنے سے محفوظ ہو گئے، بچے جو تھے وہ گلے میں ڈالنے سے محفوظ۔ اچھا سبحان تو اللہ، اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ صحیح تعویذات میں ایسے کلمات اگر لکھ کر ان کو گلے میں ڈال دیا جائے تو اس سے بالیقین فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا حضور، ہم نے اتنے عاملین کو دیکھا ہے جب وہ تعویذ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک تعویذ کی اتنی قیمت ہے، اس کی اتنی اجرت ہے، تو یہ کیا سلسلہ ہے تعویذات کی اجرت لینے کا؟ دیکھیں تعویذات پر اجرت لینا یا نہ لینا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اچھا جہاں تک اجرت لینے کا تعلق ہے، دم کی اجرت کا تو ہمیں ایک ثبوت، ایک دلیل ہمیں ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ایک جماعت سفر کرتے ہوئے کسی علاقے میں پہنچی۔ صحیح اچھا وہاں قبائل ہوتے تھے، تو ایک قبیلہ تھا، اس میں جب یہ پہنچے تو انہوں نے مہمانی طلب کی، صحیح یعنی تم ہمیں مہمان بنا دو۔ صحیح انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم تو تمہیں مہمان نہیں بناتے۔ اچھا خیر یہ لوگ بیٹھ گئے وہاں پر ایک جگہ، انہوں نے قیام کیا۔ اسی قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ مارا، اچھا جس کے درد سے، تکلیف سے وہ تڑپنے لگا۔ انہوں نے ہزار جتن کیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو کسی نے کہا بھئی یہ جو جماعت آئی ہے ان سے بھی تو پوچھو، ان کے پاس بھی کوئی دم کرنے والا کوئی چیز ہو، دم کریں یا کوئی چیز دیں، کوئی نسخہ بتائیں۔ اس زمانے میں بھی دم تو کیا جاتا تھا۔ صحیح وہ آئے، بھئی تمہارے پاس کوئی ہے دم کرنے والا؟ ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم کروں گا۔ اچھا دیگر صحابہ حیران، کہ لیکن تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، صحیح ہم نے مہمانی طلب کی، تم نے منع کر دیا، یعنی تم میزبان بن جاتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، صحیح بات ہے، اب تو ہم نہیں بتائیں گے تمہیں، نہ ہم دم کریں گے۔ صحیح اب وہ پریشان، تو انہوں نے کہا اچھا چلو اس شرط پہ کہ تم ہمیں کچھ دو، اگر تم ہمیں کچھ دو گے تو ہم دم کریں گے۔ صحیح تو اب انہوں نے 30 بکریوں پہ، اس میں کئی روایتیں ہیں کہ 30 بکریوں پر یہ شرط ہوئی، یہ سودا آپ کہیں یا جو بھی کہیں،
کہ 30 بکریاں ہمیں دو تو ہم تمہارے سردار کے دم کر دیں گے. صحیح. اس زمانے میں بکری ایک بڑی قیمتی شے تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوا, 30 بکریوں پر جب وہ سودا ہوا تو وہ گئے صحابی, جا کے اس کو دم کر دیا اور وہ اسی وقت درست ہو گیا. اچھا. بلکہ اس میں روایت میں آتا ہے کہ وہ سبحان تو اللہ. دوڑنے لگا, واہ واہ. یعنی وہ جو ڈنگ کی تکلیف تھی ختم ہو گئی. تو سردار نے کہا بھائی تم نے جو ان سے بات کی ہے وہ ان کو دے دو, جو وعدہ کیا ہے 30 بکریوں کا. صحیح. انہوں نے دے دیا. اب جب یہ لے کر آئے, اب صحابہ میں اختلاف ہوا کہ نہیں جی یہ اجرت لینا صحیح نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ صحیح ہے, کچھ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ واپس کر دو. تو کچھ نے کہا نہیں ایسا کرو, یہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ان کو سارا حال بتاتے ہیں, جیسا آقا فرمائیں گے ویسا کر لیں. تو وہ لے کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے, پورا واقعہ بیان کیا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کیا پڑھا؟ کہ سرکار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی. واہ واہ سبحان اللہ. اب دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی اور اس کو شفا ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے شفا دی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ شفا بھی ہے, سبحان اللہ, کہ اس کا دم کیا جاتا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے جو تم نے لیا وہ صحیح ہے, یہ آپس میں تقسیم کر لو. اور سرکار مسکرائے, فرمایا میرا حصہ بھی نکالو. واہ واہ کہتے سبحان ہیں اللہ. حضور مسکرائے اس بات پر. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اجرت لینا جائز ہے, اجرت لی جا سکتی. صحیح. لیکن فی زمانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تعویذ پر 500 روپے 1000 روپے یا جو بھی ان کا ہوتا ہے کہ ہم علاج کریں گے اتنے آپ جمع کرا دیں, اتنے غریب غربا بیچارے وہ کیا کریں. تو جو بزرگان دین کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ آپ کسی پر دم پر تعویذ پر کوئی اجرت مقرر نہیں کریں. اگر کوئی دے دے تو ٹھیک ہے, نہ دے تو نہ لیں. صحیح. اور دوسرے اس میں آپ یہ بھی نہ رکھیں کہ کوئی دے. اچھا بزرگان دین نے منع کیوں کیا؟ جائز تو تھا لیکن منع اس لیے کیا کہ اس میں پھر لالچ پیدا ہو جاتی. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا, اب ہمارے پاس 10 آدمی, اچھا یہ اتنا دیں گے تو میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا, 20 آ گئے تو اتنے پیسے دیں گے, میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا. اور جب آپ نے اجرت ہی نہیں رکھی, اب آپ بے نیاز ہیں. صحیح صحیح. آپ بیٹھے ہیں اللہ کی رضا پر, اس کی رضا کے لیے علاج کر رہے ہیں اور اسی میں فائدہ ہے. اچھا اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو تعویذ دیتے ہوئے, آپ نے کبھی کسی سے تقاضا نہیں کیا؟ کبھی نہیں کیا. اس کی خاص وجہ بھی یہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی کسی سے تقاضا نہیں. واہ واہ. اوپر سے سلسلہ یہ چلا رہا ہے مخدوم سمنانی سے لے کر اور آج تک. ہمارے والد گرامی حضرت اشرف المشائخ جد امجد قطب ربانی, ان کے والد گرامی سب کسی نے کبھی بھی انہوں نے کہا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کریں. سبحان اللہ. اگر کوئی دے دے تو لے لے اور نہ دے تو آپ منع نہ کریں, نہ دے تو اس سے مطالبہ نہ کریں. یہ چیز ہے. تو اسی میں زیادہ فائدہ ہے. اور جو لوگ مقرر کر دیتے ہیں, ایک تو ان کے اندر لالچ پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرے اس چیز کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اب یہ مجھے اتنے پیسے ملیں گے. تو یہ چیز اس میں پیش نظر رکھنی چاہیے. صحیح صحیح. اچھا حضور یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں تعویذات استعمال نہیں کرتا اور میں کرنا نہیں چاہتا, میں اوراد و وظائف کر لیتا ہوں, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا صحیح ہے؟ ہاں صحیح. تعویذات گلے میں نہیں ڈالے. اچھا پھر وہ کیا کرے؟ ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, نہیں تعویذ نہیں, ہمیں کچھ ویسے کچھ بتا دیں, پڑھنے کے لیے بتائیں. صحیح. یعنی اگر آدمی قرآن کریم سے خود اپنا علاج کر سکتا ہے, قرآن کریم کی آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتا ہے, اس کے اندر اتنی وہ صلاحیت ہے کہ قرآن سے ڈائریکٹ وہ اپنا علاج کرے, تو اس کو ضرورت ہی نہیں. صحیح. لیکن فی زمانہ تو یہ مشکل ہے نا. صحیح. لوگوں کی نمازیں پوری نہیں ہیں. صحیح. کیسے وہ علاج کرے؟ تو اگر کوئی ایسا آتا ہے تو ہم اس پہ یہ زبردستی نہیں کہ نہیں وہ ڈالے ضرور. اگر وہ نہیں ڈال سکتا اس کو پڑھنے کے لیے بتا دیں. صحیح. آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں, اللہ تعالیٰ شفا دے گا. شفا دینے والا تو وہی ہے نا. بالکل بالکل. تو وہ اس طرح کر لے. اچھا یہ سلسلہ اشرفیہ کے جو مشائخ ہیں, جو بزرگان دین ہیں, وہ عملیات میں اتنے مشہور کیوں ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو یہ ہے کہ سلسلے کے جو بانی ہیں حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ, وہ ان تمام چیزوں کا مرکز اور منبع محور جو بھی آپ کہیں. سبحان اللہ. علم بھی تھا, روحانیت بھی, تقوی بھی, پرہیزگاری بھی, روحانی علاج بھی, جسمانی علاج بھی, سب کچھ صحیح ان کے اندر موجود تھا. وہ تو اپنے نظر سے ہی کام کرتے تھے. صحیح. تو پوری دنیا میں انہوں نے سیاحت فرمائی, تبلیغ دین فرمائی, اور کتنے بزرگوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا. کسی نے کوئی عمل ان کو عطا کیا, کسی نے کوئی عمل عطا کیا. یہ سارا مجموعہ
وہ ان کی ذات ان سب کا مجموعہ تھی. صحیح. وہ پھر سلسلہ انہوں نے آگے بڑھایا, یعنی اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا, لطائف اشرفی میں بھی اور ویسے بھی. صحیح. اب وہ کچھ چیزیں سینہ بسینہ چلی آ رہی مخدوم پاک سے, اور بعد کے مشائخین نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا. تو سلسلہ اشرفیہ کے مشائخین اس لیے اس میں زیادہ مشہور ہیں کہ خود مخدوم سمنانی اس میں مشہور تھے. سبحان اللہ. شیخ محقق نے لکھا اخبار الاخیار میں اچھا. کہ جنوں کو بھگانے کے لیے مخدوم پاک کا نام ہی کا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اب دیکھیں نا شیخ محقق لکھ رہے سبحان ہیں اللہ. مستند شخصیت. صحیح. تو اس وقت سے اور آج تک ان کے روضے پر یہ زندہ کرامت موجود ہے کہ کسی پر جن ہو آسیب ہو اس کو روضے مبارک تک لے جانے کی ضرورت نہیں. جو سیڑھیاں ہیں پہلی سیڑھی پر آپ بٹھا دیں, وہیں پر ہی حاضری ہوگی, وہیں سوال جواب ہوں گے, وہیں سب کچھ ہوگا, اور آدمی ہنستا ہوا وہاں سے اٹھ کے چلے جائے. سبحان اللہ. جن آسیب جیسا بھی ہوگا سب اس کو چھوڑ دے. واہ واہ. تو اس لیے سلسلہ وہیں سے فیض وہیں سے جاری. صحیح. اور سارے مشائخین جو اس خانوادے کے ہیں جو گزر چکے ہیں اور جو اب موجودہ دور میں ہیں وہ سب وہیں سے فیض لے رہے ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں. صحیح صحیح. اچھا حضور یہ ایک بات ارشاد فرمائیے کہ آپ کا زندگی کا اتنا بڑا ایکسپوجر ہے, آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو خانقاہ شریف میں درگاہ علی اشرفیہ میں لوگ آپ سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں, فیض حاصل کرتے ہیں, تعویذات لیتے ہیں اور اوراد و وظائف لیتے ہیں. تو یہ سلسلہ پھر آپ لاہور جاتے ہیں یا پاکستان میں کسی اور شہر میں جاتے ہیں یا پاکستان سے باہر جاتے ہیں, جیسے آپ ابھی امریکہ گئے, تو کتنے لوگ آپ کو ملتے ہیں اور کتنے جو احباب آپ سے آ کے ملتے ہیں؟ کبھی کسی جن نے آپ کے اوپر حملہ کیا؟ اچھا دیکھیں, یہ ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے کہ جو بھی عامل ہوگا وہ جس مریض کا علاج کرے گا اگر اس پر جن ہو آسیب ہو وہ پلٹ کر ضرور عامل پر حملہ کرے. اچھا. یہ تو ایک حقیقت ہے. ظاہر اس کو ہٹایا جا رہا ہے نا. صحیح. اب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کون ہٹا رہا ہے. اچھا. جو ہٹائے گا اسی پر حملہ کرے گا. اوہ. اسی لیے ہمارے مشائخ طریقت نے دعائے حفظ البحر, سورہ مزمل, سورہ اخلاص اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں رکھیں, اور وہ شروع ہی سے جیسے ہمارے والد گرامی حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے بچپن ہی سے ہی ساری چیزیں ہمیں بتائیں, سمجھائیں, ان کا چلہ کشی ان کی کرائی, اسی لیے کہ یہ سیفٹی ہے. صحیح. یہ حصار ہے. تو جب یہ چیزیں آدمی پڑھتا ہے تو پھر کوئی حملہ نہیں کرتا. صحیح. اور مخدوم پاک کے اولاد ہیں وہ خود ہی حفاظت پر. صحیح صحیح. اصل چیز تو یہ ہے جب ان کا نام لینے سے جن بھاگ جائیں گے تو ان کی اولاد کو جن کیسے تنگ کریں. واہ واہ. سبحان اللہ. یہ ہے نا. سبحان. تو اس لیے وہ چیزیں اپنے ورد میں ہم رکھتے ہیں, اس لیے کوئی حملہ نہیں کر سکتا. صحیح. اور وہ عامل حضرات جو ایسی کوئی چیز نہیں پڑھتے, یعنی نماز بھی نہیں پڑھتے, اور بعد اگر پڑھتے بھی ہیں تو یہ چیزیں نہیں پڑھتے, صحیح. وہ نقصان اٹھاتے ہیں. صحیح. اس لیے کہ ان پر یا ان کی اولاد پر یا ان کے کاروبار پر کسی بھی چیز پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کو نقصان ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے جو عامل حضرات ہیں ان کے لیے میری یہ ایک ہدایت ہے کہ اگر وہ یہ روحانی علاج کرنا چاہیں سب سے پہلے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو, صحیح. اس سے پوری تربیت حاصل کریں, اور اپنی سیفٹی کے لیے یہ جو خاص خاص اوراد و وظائف ہیں جو اجنہ سے, اثرات سے, جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ہیں, ان کو اپنے ورد میں رکھیں تاکہ وہ علاج کریں, ورنہ نتیجہ کیا ہوگا اس کے اوپر سے تو اتر جائے گا, آپ کے اوپر آ جائے گا. اچھا. صحیح. یا اولاد پر آ جائے گا. صحیح. بالکل. تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی چیزیں اپنے ورد میں رکھیں. صحیح. اچھا حضور, بس پروگرام کا اختتام ہے تو ہماری ٹیم کے لیے کچھ الفاظ آپ فرما دیں تاکہ ان کے حوصلے بھی بلند ہو جائیں اور آگے دین کا کام کرنے میں وہ مستحکم اور اچھے انداز میں, بہتر انداز میں جو زمانے کی جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. نہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی ٹیم جو یہ کام کر رہی ہے, اور یہ ایک تشہیر کا ذریعہ ہے, اور یہ چیز جہاں تک پہنچے گی جو لوگ دیکھیں گے سنیں گے ان کو ایک بہترین معلومات ملے گی. صحیح. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی ٹیم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور جو مشن لے کر آپ چل رہے ہیں تبلیغ دین کا, کہ ایک صحیح چیز صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچے اور ان کو فائدہ ہو, تو اس سے کتنا آپ لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ترقی عطا کرے, صحیح. اور اس پروگرام کو مزید لوگوں میں اس کی شہرت ہو اور لوگ اس کو سنیں دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. حضور ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں
کہ آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی علمی روحانی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود تھی، اور یوں دیکھا جائے تو بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں۔ کچھ سوالات آپ بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے جو اب تک ہمارے پروگرام میں یا کسی بھی پروگرام میں نہیں پوچھے گئے، تو آپ اپنے سوالات کمنٹ کے ذریعے یا واٹس ایپ میسج کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور وقتاً فوقتاً حضور فخر المشائخ سے بھی استفادہ کرتے رہیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔